السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کچھ دوست ہیں، انہوں نے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بچہ کوئی نیا آتا ہے تو ہم بچے کو چلاتے ہیں، بچہ چلتا نہیں ہے۔ ایک تو بچہ توجہ نہیں کرتا، ہم اس کو پڑھاتے ہیں وہ یاد نہیں کرتا اور اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں معلومات دیں۔ تو بھائی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب بچہ نیا آتا ہے تو فوری طور پر بچے کو آپ سبق نہ دیں، بلکہ بچے کی سب سے پہلے اصلاح کریں، اس کی ذہن سازی کریں، اس کو چلائیں، اس کے بعد پھر اس کو سبق دیں۔ تو ہمارے پاس بچے نئے آئے ہیں تو ابھی ہم ان بچوں کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو پھر ان کو ہم شروع بھی کروائیں گے۔ تو آپ کے سامنے یہ ساری چیز رکھتے ہیں کہ کس طرح سے بچے کی جو نا اصلاح کرنی ہے۔ یہ جو بچے نئے آئے ہیں وہ میرے پاس آئے، ادھر بیٹا۔ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ دل لگ گیا آپ لوگوں کا؟ اچھا پہلے تو یہ بتائیں مجھے، آپ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ پڑھنے کے لیے، کیا پڑھنے کے لیے؟ قرآن پاک۔ جب قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئے ہو، ماشاءاللہ۔ چلو بیٹا، آپ کا آنا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے۔ تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنے شوق سے آئے ہو یا زبردستی آپ لوگوں کو بھیجا ہے؟ شوق سے۔ پکی بات ہے؟ اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ شوق سے آئے ہو؟ ہیں؟ ویسے چہروں سے تو لگ رہا ہے کہ آپ شوق سے آئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ چہرے مسکرا رہے ہیں۔ جو شوق سے نہیں آتا اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، کیوں بھائی ایسے تو نہیں ہے؟ تو چہروں سے تو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ شوق سے آئے ہو، لیکن اب میں کیسے اعتماد کروں آپ لوگوں کے اوپر؟ اب اسی چیز پہ تو نہیں رہنا نا، چہرہ ابھی مسکرا رہا ہے، شام کو مرجھا بھی سکتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ اب میں کیسے اعتماد کروں گا، کیسے مجھے یقین آئے گا کہ آپ واقعتاً ہی شوق سے آئے ہوں؟ جی آپ لوگوں نے یقین دلوانا ہے، کیسے دلواؤ گے؟ جو بچہ شوق سے آیا ہوا ہوگا نا وہ محنت کرے گا، محنت کرو گے؟ ہاں جی۔ پکی بات ہے؟ کس طرح سے محنت کرو گے؟ جو کام استاد دے گا، جو کام استاد وہ شوق سے پورا کرو گے، انشاءاللہ۔ پکی بات ہے؟ ہاں جی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ استاد مجھ سے زیادہ پیار کرے؟ اب کتنے 5 بچے بیٹھے ہو، آپ میں سے کون کہتا ہے کہ استاد مجھ سے زیادہ پیار کریں؟ اب 5 نے ہاتھ کھڑے کر لیے، اب کس سے کرے گا استاد؟ اب دیکھو، اگر سبھی محنت کرو گے تو سبھی سے پیار ہوگا، سبھی محنت کرو گے سبھی سے پیار ہوگا، سبھی سے پیار ہوگا۔ اگر کوئی بچہ محنت نہیں کرے گا اور آپ میں سے جو سب سے زیادہ محنت کرے گا اس سے زیادہ پیار کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے بچوں سے بھی پیار تو ہوگا لیکن کم، ٹھیک ہے نا؟ جو اس کی عزت ہوگی، جو اس کا مقام ہوگا، وہ پھر وہ اس بچے کا نہیں ہوگا جو بچہ محنت نہیں کر رہا، جو بچہ پڑھ نہیں رہا، جو بچہ توجہ نہیں کر رہا۔ اس لیے آپ لوگوں نے توجہ کرنی ہے، آپ لوگوں نے توجہ کرنی ہے اور محنت کرنی ہے، ڈٹ کر کے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، کرو گے محنت؟ انشاءاللہ۔ پریشان تو نہیں کرو گے؟ نہیں۔ اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے نا؟ انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات تو یہ ہے، اب دیکھو آپ ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور آئے بھی اپنے شوق سے ہو جیسے آپ کہہ رہے ہو، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں آپ لوگوں کا شوق۔ جو بچہ اپنے شوق سے نہیں آتا وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن آپ سب بچے ماشاءاللہ اپنے شوق سے آئے ہو اور محنت بھی کرتے ہو آپ، ٹھیک ہے نا؟ محنت بھی کرتے ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے شوق سے آتا ہے، محنتی ہوتا ہے، محنت کرنے والا ہوتا ہے، تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان کے ایمان کا دشمن ہے، شیطان انسان کے دشمن ہے، ایمان کا دشمن ہے۔ اب دیکھو ایک حافظ قرآن جو ہے
وہ کتنے بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ 10 بندوں کو. آپ نے جانا ہے؟ آپ نے جانا ہے؟ ہاں جی. اب ایسے تو نہیں جاؤ گے. جب اچھے اعمال کرو گے، نیک اعمال کرو گے، جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو گے تو پھر آپ جاؤ گے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور مقصد پورا کرو گے وہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اب جب شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بچہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آ گیا ہے اور یہ حافظ بنے گا، یہ ایسے 10 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن کے اوپر میں نے بڑی محنت کی ہوئی ہوگی اور محنت کر کے ان کو جہنم کے دروازے تک پہنچایا ہوا ہوگا، ان سے گناہ کروائے ہوئے ہوں گے بہت زیادہ. تو لیکن یہ جو حافظ قرآن ہے، یہ جب حافظ بن جائے گا، پڑھ لے گا، تو یہ تو ان 10 کو پکڑے گا تو جنت میں لے جائے گا. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر آپ لوگوں کے اوپر محنت کرے گا. آپ لوگوں کے اوپر محنت کرے گا. آپ لوگوں کا دل نہیں لگنے دے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس نے اب آپ لوگوں کو یہاں سے بھگانا ہے، قرآن سے محروم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن سے محروم کرنے کے لیے اب وہ اپنی کارروائی شروع کر دے گا. کس طرح سے کارروائی شروع کرے گا؟ اب آپ پڑھ رہے ہوں گے، دل میں خیال آئے گا، او 3-4 دن پہلے میں گھر میں تھا تو میں یہ کر رہا تھا. ایسے ہوتا ہے نا؟ او میں وہاں کھیل رہا تھا، فلاں میرے دوست آئے تھے، میں ان کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا. اس طرح کے وسوسے آ رہے ہوں گے. یہ وسوسے کیوں آتے ہیں؟ یہ شیطان ہے پیچھے سے. یہ کون ہے؟ اب یہ شیطان آپ لوگوں کو بھگانا چاہتا ہے. شیطان آپ لوگوں کو بھگانا چاہتا ہے. کیوں بھگانا چاہتا ہے؟ کہ بھی کسی نہ کسی طرح سے نا یہ قرآن سے محروم ہو جائیں. اس کا اصل مقصد، اصل مشن کیا ہے؟ قرآن سے محروم کرنا. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے یہاں پر اس کی چال کو سمجھنا ہے، اس کی چال کو اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. بس جو ہی ایسا وسوسہ آئے، ایسا خیال آئے تو فوراً سوچنا ہے کہ بھائی میں تو اپنے شوق سے پڑھنے کے لیے آیا تھا، ماں باپ نے بھی شوق سے بھیجا ہے، یا کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، ٹینشن بھی نہیں ہے، لیکن یہ پھر مجھے وسوسہ کیوں آ رہا ہے؟ تو فوراً آپ لوگوں نے سمجھ جانا ہے کہ نہیں، یہ شیطان ہے. کون ہے؟ اور شیطان میرا دشمن ہے، میرے ایمان کا دشمن ہے. اب یہاں پر اس کا مقابلہ کرنا ہے. ادھر سے وسوسہ آئے گا، آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر جب یہاں سے وہ کامیاب نہیں ہوگا پھر کوئی اور حربہ استعمال کرنا شروع کر دے گا. آپ کے گھر جاؤ گے چھٹی کر کے، چھٹی والے دن جب آپ گھر جاؤ گے تو پھر گھر سے آنے کو دل نہیں کرے گا. اگر آپ کا آنے کو دل کرے گا، آنے لگو گے، تو پھر یہ آگے والا جو نا کام شروع کرے گا، کوئی نہ کوئی مہمان آ جائے گا. کون آئے گا؟ کوئی نہ کوئی مہمان آ جائے گا. تو جب مہمان آئیں گے تو پھر آپ کا دل کرے گا، او اب تو امی، نانی امی آئی ہے، اب تو دادی امی آئی ہے، اب تو پھوپھو آ گئی، اب تو ماموں آ گئے، اب میں کیسے جاؤں؟ سمجھا رہی نا؟ لیکن آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے؟ مہمان آئے ہیں، مل لیا، تو آپ کو کہیں بھی نا ابھی ہم آئے ہیں آپ لوگوں کو ملنے کے لیے، آپ چھٹی کر لو. آپ نے کیا کہنا ہے؟ نہیں، ہماری پڑھائی کا معاملہ ہے، ہم نے مل لیا آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم اپنا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اب ہم نے چھٹی نہیں کرنی. بس فوراً سمجھنا یہاں پر کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، ہم نے چھٹی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. جب انسان آنے لگتا ہے نا گھر سے، تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے کہ انسان کا پھر دل کرتا ہے کہ نہیں، میں اب چھٹی کر لوں. جب ایسا کوئی معاملہ ہو، دل کرے، تو فوراً سمجھ جانا ہے کہ نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ کیا ہے؟ اب یہ شیطان ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر مقابلہ کرنا ہے. اگر دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ نا میں نے اب چھٹی کرنی ہے، تو اپنے اوپر جبر کرنا ہے، اپنے اوپر جبر کرنا ہے کہ نہیں، چھٹی نہیں کرنی، چھٹی نہیں کرنی، بلکہ جو میں نے آدھا گھنٹہ دیر سے جانا تھا نا، میں آدھا گھنٹہ پہلے جاؤں گا، آدھا گھنٹہ پہلے جاؤں گا. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو شیطان کی کمر ٹوٹے گی، ایک تو شیطان کی کمر ٹوٹے گی، اور دوسرے نمبر پر جو مہمان آئے ہوئے ہوں گے ان کے ہاں آپ لوگوں کی عزت بن جائے گی. کیسے عزت بنے گی؟ وہ جب آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے دیکھو یار، یہ بچے تو بہت اچھے ہیں، یہ بچے بہت اچھے ہیں، اور ان کا جو ہے نا پڑھائی کے لیے یہ جو ہے نا کس قدر جو ہے نا یہ کوشش کر رہے ہیں، تو کتنا یہ فکر مند ہے اپنی پڑھائی کے لیے. تو انہوں نے تو ہمارے آنے کی بھی پرواہ نہیں کی، ان کو صرف اپنے پڑھائی کی فکر ہے. اور وہ جہاں بھی جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ فلاں بچہ تھا، ٹھیک ہے نا، وہ محمد ابراہیم تھا، وہ جو ہے نا حسن رضا تھا،
وہ آسن تھا، وہ فلاں تھا، ماشاءاللہ وہ تو بچے اتنے فکر مند ہیں پڑھائی کے معاملے میں، اتنے فکر مند ہیں کہ انہوں نے تو یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ ہمارا ماموں آیا ہے، ہماری پھپھو آئی ہے، ہمارا تایا آیا ہے، ہمارا چاچا آیا ہے، ہمارا دادا دادی نانا نانی اتنے جو ہے نا قریبی رشتہ دار آئے ہیں تو ہم چھٹی کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہماری پڑھائی کا معاملہ ہم نے پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ تو جب آپ ایسا کرو گے تو کیا پڑھائی سے محروم ہو سکتے ہو؟ نہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے بیٹا آپ لوگوں نے اپنا دل لگا کے پڑھنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچہ کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے تو پڑھ رہا ہوتا ہے تو پڑھنے کو دل نہیں کرتا، طبیعت ایسے اکتا جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان زور لگا رہا ہوتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب شیطان کروا رہا ہے۔ کون کروا رہا ہے؟ شیطان کروا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو یہاں سے بھگاؤں۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے اس ظالم کو کہ جب یہ حافظ قرآن بنیں گے انہوں نے خود بھی جنت میں جانا ہے، ان کے ماں باپ کی بھی بخشش ہونی ہے، ان کو بھی سونے کے تاج پہنائے جانے ہیں، تو انہوں نے جاتے جاتے 10 اوروں کو بھی ساتھ لے کے چلے جانا ہے۔ تو انہوں نے آپ لوگوں کے اوپر ہی محنت کرنی ہے۔ تو حافظ قرآن کا مقام بہت مقام ہے، دنیا کے اندر ہی دیکھ لو، جب کوئی حافظ قرآن سے ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے؟ جھک کر کے۔ ابھی آپ لوگ اب ادھر آئے ہو نا پڑھنے کے لیے، ابھی آپ لوگوں نے قاعدہ شروع کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی جب آپ گھر جاؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ حافظ صاحب۔ ابھی تو آپ حافظ بنے بھی نہیں، آپ لوگ حافظ بنے بھی نہیں، لیکن وہ کیا کہیں گے؟ حافظ صاحب، قاری صاحب، ماشاءاللہ، مولانا صاحب، ایسے جھک جھک کر کے آپ لوگوں کے سلام دیں گے۔ دیکھیں یہ تو ابھی آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، ابھی تو آپ لوگوں نے شروع کیا، ابھی مکمل حافظ بنے بھی نہیں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی عزت بڑھا دی، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کا مقام بڑھا دیا۔ اب دیکھو لوگوں کو آپ کے قدموں میں بھیج دیا، انہوں نے یہ میرے قرآن کے لیے کوشش شروع کی ہے، یہ میرے قرآن کو یاد کرنے کے لیے جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، تو اب میں پوری دنیا کو ان کے قدموں میں بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بیٹا محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی بھی وسوسہ آئے تو کیا کہنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور محنت کرنی ہے، ڈٹ کر محنت کرنی ہے، اور سب نے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی درمیان میں رکاوٹ آئے یہ بھی پڑھنا ہے، اور اس رکاوٹ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دینا ہے، اس رکاوٹ کو ٹھوکر سے اڑا دینا ہے۔ کیوں کہ ہم کو قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو اس ہمارے راستے میں رکاوٹ کیوں آ رہی ہے؟ اس رکاوٹ کو راستے میں نہیں رہنے دینا، ایک طرف کر دینا ہے اور اپنا سفر جاری رکھنا ہے، اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ سب بچے محنتی بھی ہو اور اچھے بھی ہو اور پیارے بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ پیارے ہو نا سب؟ تو پیارے ہی بن کے رہنا ہے، پیارے ہی بن کے رہنا ہے۔ تو جو باتیں میں نے کہی ان پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ گھبراؤ گے تو نہیں؟ پکی بات ہے نا؟ پکی۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اب سب کو حافظ قاری عالم بعمل بنائے، اور جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کے اندر آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ جزاک اللہ۔